نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان سے آیا مقدسہ نمبر 61 62 63 64 اور 65 66 5 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ بلکہ 4 آیات 63 سے لے کر 66 تک 63 سے لے کر 66 تک 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم ان آیات مقدسات کا مفہوم، ترجمہ اور معنی سمجھ لیں، پھر ہمیں بات سمجھنی بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور رحمان کے بندے وہ چلتے ہیں زمین پر آہستہ سے، یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں زمین پر آہستہ سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جان چھوڑ جان چھوڑ جان چھوڑ، یا تینو سلام ہوئے تو جان چھوڑ۔ اور وہی لوگ والذین، اور وہی لوگ یبیتون لربہم، گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے اپنی زندگی کو سجدوں میں اور قیام میں۔ بیتتی ہے یا بیت جاتی ہے ان کی زندگی اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے اور نوافل پڑھتے ہوئے۔ احمد عیسیٰ کو بڑی تکلیف ہوئی جب ہم نے سجدہ کا اور قیام کا معنی اکٹھا کر دیا نماز۔ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو آگے پیچھے سے ہر طرف سے مرچیں ہی مرچیں لگ گئی، کیونکہ نماز کا بڑا مخالف ہے۔ نماز اور صلاۃ کا فرق، جب اوپر سے دیکھ کے پڑھنے لفظ نہیں آتے، یہ بات بعد میں کریں گے، چلا ہے نماز اور صلاۃ کے درمیان فرق کرنا، اوپر سے سیدھا جو لفظ نہیں کیوں نہیں وہ نہیں پڑھنے آتے۔ سجداً و قیاما، کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں۔
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. وہی لوگ کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، وہی یقولون جمع مذکر غائب فعل مضارع باب ناصرہ ینصر، مضارع معروف باب ناصرہ ینصر. یقولون کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. اب اس میں زمانہ حال پایا جاتا ہے، زمانہ مستقبل پایا جاتا ہے، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. زندہ ہیں اللہ کی زمین پر تو وہ کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اور قیامت تک کہیں گے بھی، کہتے رہیں گے بھی. دونوں ترجمے اس میں کیا کہتے رہیں گے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب. اب یہ لفظ ہے نا اسرف. اب ہم احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ الف کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر آئی ہے. اسرف. احمد عیسیٰ سے یہی پوچھ لو کہ یہ مولوی نے ملوٹے نے حمزہ کے نیچے زیر کیسے لگا دی؟ حمزہ اور الف ایک ہی ہے، شکلیں اس کی دو ہیں. ایک عین کی منید لکھا جاتا ہے لیکن ہوتا الف ہی ہے، عین نہیں ہے، بالکل عین نہیں ہے. اور ایک سیدھا الف لکھ کے اس سے نیچے کے زیر لگا دی جاتی ہے. یہ بھی در حقیقت حمزہ ہی ہے، یہ بھی حمزہ ہی ہے. چلو اس کا تو احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں، وہ حمزہ کو عین کہتا ہے. یعنی جہالت کی بھی انتہا ہے. زندگی کسی استاد سے مار کھایا ہوتا صحیح تو وہ بتا دیتے، تھوڑی بہت ہی مار کھائی، کئی مضامین میں فیل ہوا، پہلی دوسری میں بھی نالائق، آگے 5ویں تک نالائق کا پھر یہی حال ہوتا ہے نا، یہی حال ہوتا ہے. اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں احمد عیسیٰ جنا تم نے سمجھ رکھا ہے. اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ زیر کیوں لگائی ہے، اسرف کیوں پڑھا ہے. اسرف انا، واحد مذکر حاضر فعل امر. انا دور کر دے ہم سے، پھیر دے ہم سے، ہٹا دے ہم سے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگ دعا کر رہے ہیں، ہٹا دے ہم سے، پھیر دے ہم سے کیا؟ عذاب جہنم، دوزخ کے عذاب کو. ہم سے عذاب کے دوزخ کو دور کر دے. ان عذابہا کانا غراما، ان عذابہا کانا غراما، بے شک دوزخ کا عذاب اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. گلے تک کو جلا دینے والا ہے، گلے تک پہنچنے والا ہے. کانا غراما، غرغرے ہوں گے. غراما آواز ہی سیدھی نہیں نکلے گی. نکلنے دیں گے اگلے فرشتے؟ نکلنے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو اللہ کے قرآن کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط کہے، اللہ کے قرآن کو غلط کہے، اتنا قابل آدمی کہ حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں آتا. انہا ساعت مستقر و مقاما. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ساعت مستقر، بہت بری جگہ ہے، انتہائی بری، جتنی بھی سخت عذاب والی کہہ دو، آدمی کو پگھلا کے رکھ دینے والی ہے.
اس کا تو شیک ہی نہیں مان. آدمی جب اندر پھینکا جائے گا تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا. دنیا میں یہ حال ہے کہ ہر طرف سے آدمی ایسے آدمیوں کو لعنت پڑ رہی ہے. جب پھینک دیا جائے گا تو ساری اکڑ پھون اسی بات پہ نکل جائے گی کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ مکمل ہے. تبیان لکل شیء، ہر ایک چیز کا بیان اس میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ کہتے ہیں میں نے کھول کھول کے بیان کیا، تجھے کیا پتا. اوپر سے جو لفظ کیوں ہے ان کا تمہیں پتہ نہیں. اوپر جو لکھا ہے اس کو تو پڑھ نہیں سکتا، اور جو تیرے ماننے والے ہیں وہ تجھ سے بے وقوف ہے. پرلے درجے کے انتہائی جہل جہل اجڑ وہ بھی ہے. اوپر سے پڑھنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا، انتوں میں کانا راجا، جن کو ناظر ہی نہیں آتا اور جن کو علم کے دین کا پتہ ہی نہیں، صاف ظاہر ہے وہی تیری تائید کریں گے نا. اور تو بالکل جہل ہے. رٹے رٹائے الفاظ ہمیں پتہ ہے، ان رٹے رٹائے الفاظوں میں غلطی نہیں ہے. جب کوئی بات کرے نا اس کو اپنی بات پہ پختگی کا یقین ہو، پھر آدمی بات کرے تو بات مسلمہ ہوتی ہے. اور جس کو یہی نہ پتا ہو، قاری امانت کو یہی نہ پتا ہو کہ عباد الرحمانی، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے. اب وہ عباد الرحمن ہی نہ پڑھا جائے، الذین یمشون تو اگلا مسئلہ ہے. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جس کو یہ نہیں پتا کہ اسجدو ہے یا اسجدو ہے، وہ بھی علماء کرام اور مفتیوں کے مقابلے میں بڑے علماء کرام جن کا تو اپنا طوطی بولتا ہے دنیا میں، مولانا خادم حسین رضوی جیسے رحمت اللہ علیہ، ان کو کہے کہ میرا امتی ہو جا. لعنت خدا کی، پھٹکار ہے خدا کی. اور چبڑا تجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اور ذوالفقارا تیرے مرشد کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا. اور تو میں کہتے ہیں ہمیں باپ کے رٹے رٹائے چلو. ہمارے باپ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ ہزارہ رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی قبروں کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے. اور ہمیں جتنا سکھایا وہ تو آتا ہے نا، رٹا رٹایا ہی آتا ہے نا. جس کو آتا ہی نہیں، جس حرام زادے کو پتہ ہی نہیں، جس کو اوپر سے دیکھ کر عربی کی عبارت پڑھنی نہ آئے، قرآن پاک کی عبارت پڑھنی نہ آئے، اس نے تو حدیث کا خلاف ہونا ہی ہونا نا. دجال کا جتنا ذکر حدیث میں ہے وہی تمہارے سامنے وہ پھونکتا ہے. اپنی طرف سے کون سی اس نے بات کر دی، مروڑ تروڑ کر قرآن پاک کی آیات مقدسات کا ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہے، مروڑ تروڑ کر غلط ملت. تو یہی غلط ملت تو ہم کہتے ہیں کہ اسی نے اس کو دوزخی بنا دیا ہے، اسی لیے اس کو لعنتیں پڑ رہی ہیں. قرآن پاک، میں کسی مرتبہ سنا، ربا قاری القرآن یلعنہ، بعض دفعہ قرآن پاک پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، اور جس پر قرآن لعنت کرنا شروع کر دے سارے جہان کی لعنتیں ہوتی ہیں. احمد عیسیٰ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، لہذا قرآن مجید اس پر لعنتیں کرتا ہے،
اور ہماری کیا مجال ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں؟ ہم نے بھی قرآن کی پیروی کرنی ہے نا. جب قرآن مجید لالت کرتا ہے تو ہم بھی لالتیں کر رہے ہیں. جب قرآن پاک کو یہ ناقص کتاب کہے جسے اللہ کہے کہ مکمل کتاب ہے، دین مکمل ہے، کتاب مکمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہے، ہر چیز تمہارے پاس مکمل ہے، اور یہ کہے کہ یہ ناقص ہے، پھر اس پر تو لالتیں پڑھنی ہے نا. اپنے کتاب بڑی دکھاتا ہے، اپنے بھائی بڑے کا نام بھی صحیح نہیں لکھنا آیا. پڑھ لو دجال والا ذکر. خدا کا خوف کر لو، خدا کا خوف کر لے. آپ اپنا ذوالفقار تجھ پہ مجھے ترس آتا ہے. اس اپنا اناد کی پٹی کو آنکھوں سے ہٹا کے دیکھ، اناد کی پٹی کو آنکھوں سے ہٹا کے دیکھ، تمہیں علم آئے گا. اور عالم سے، مفتی سے ٹکرانے کا مفہوم یہ ہے کہ تو جہل ہے. جہل نہ بن، چھوڑ دنیا داری. آخر دنیا سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے. چھوڑ دنیا داری، چل مدینے. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. غلام بن جا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کا غلام بن. اگر کچھ تجھے علم چاہیے تو میں جتنا علم دے رہا ہوں کافی حد تک میں گرامر بھی ساتھ بتا دیتا ہوں. تو اس کو ذہنی طور پہ تیار ہو جا. اب ہم بات کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر ارشادات فرمائے ہیں. اب ان احادیث پاک کو کوئی اگر نہیں مانتا، اب یہ اس کے اپنے جہالت کا ثبوت ہے. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. مثلا آقا علیہ السلام نے یہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا. آپ اس پہ نا یہودی کیا اس کا نام ہے، مرزئی بڑے، یہ بھی حدیث سے الرجک ہیں. ان کو بھی حدیث آگے سے پیچھے مرچیں لگا دیتی ہے. یہ حدیثوں کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو نہیں مانتے، کیونکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کا نزول ہوگا، پھر وہ 45 سال تک حکومت کریں گے، پھر وہ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، 45 سال کے بعد وہ دنیا سے رحلت فرمائیں گے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ عائشہ کے اندر دفنایا جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم پھر 5 4 کوئی کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی بھی قبر وہیں بننی ہے. چلو امام مہدی کی بھی قبر وہیں بنے تو 5 حضرات آقا علیہ السلام کے ساتھ ان قبروں سے نکلیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وضاحت کے ساتھ. لیکن مرزائی نہیں مانتا. مرزائی کہتا ہے جس کے حالانکہ اس کے ثبوت کوئی نہیں. حرامزادے آگے سے نا وہ مربی گالی نکالنی شروع کر دیں گے. ثبوت کوئی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، ذرہ بھر بھی ثبوت کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جب پھانسی دیا تو مار دیا گیا، پھر وہ زندہ ہوئے
زندہ ہو کے پھر وہ یہودیوں سے اکتائے ہوئے یا یہودیوں سے ڈرے ہوئے وہاں سے بھاگ پڑے، بھاگتے بھاگتے کشمیر میں آئے، کشمیر میں آ کر وفات پائی چھپ کر۔ انہیں غیب کا علم آ گیا، کسی کو پتہ نہ چلا، کسی نے کسی کتاب میں بیان نہیں کیا کہ وہ ہندوستان میں یا کشمیر میں چلے گئے، بیان ذرا بھی نہیں کیا۔ لیکن انہیں پتہ نہیں کہاں سے علم غیب مل گیا۔ علم غیب کے منکر بھی ہیں، انہیں پتہ نہیں کہاں سے علم غیب مل گیا۔ انہوں نے عیسیٰ، پتہ نہیں وہ عیسیٰ پٹھانوں کا تھا جس کی یہ قبر بناتے ہیں کہ آپ جیسے جھوٹ موٹ ہے، فلسطین سے چلے عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں آ کر فوت ہو گئے۔ سارے عیسائی آج تک کشمیر نہ گئے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، بلکہ وہ جو ہے نا کشمیر والے عیسائی وہ بھی وہاں نہیں جاتے۔ اور کچھ عقل کی بات کرو، اور سکھوں کا بابا نانک وہ پاکستان میں شیخ پورہ کے ضلع میں ننکانہ صاحب، تحصیل ننکانہ صاحب ان کے نام پہ ننکانہ صاحب تحصیل بن گئی۔ بابا ان کا بابا، سکھوں کا بابا نانک ننکانہ صاحب انہی کے نام پہ پوری تحصیل ہے۔ بابا نانک یہاں آ جائیں تو ہر سال سکھ اوکھے ہوں سوکھے ہوں پیسہ بھر کے پاکستان کی حکومت کو پیسہ دے کر اور ویزے لگوا کر اپنے بھی، اپنے گھر والوں کے بھی، اپنے بچوں کے بھی وہ یہاں اکٹھے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ سکھوں کا بابا یہاں ہے، سکھوں کا بابا یہاں ہے۔ اور مرزائیوں نے کتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر بولا کہ عیسائیوں کو نہ پتہ چلا کہ ہمارا نبی کشمیر میں ہے۔ اب عیسائی ان سے پوچھیں یار بتاؤ تو صحیح، کس طریقے سے تم ہمارے نبی کو ادھر لائے ہو؟ چوری کر کے؟ اگر چوری کرو تو پھر بھی نبی بتا دیتا ہے کہ میری قبر کو کتے لگے ہوئے ہیں۔ نور الدین زنگی کا واقعہ سب کو یاد ہے۔ آقا علیہ السلام نے نور الدین زنگی کو کہا کہ میری قبر کو کتے لگے ہوئے، کتے لگے ہوئے ہیں، مجھے اس سے بچا۔ تو نور الدین زنگی شام سے بھاگے، یہاں آئے اور ان کتوں کو پھانسی دے۔ آقا علیہ السلام یہ نبی ہیں، یہ کہتی ہے کہ قبر میں بھی زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نور الدین زنگی کے دل کو چمکایا، نور الدین زنگی کو حکم فرمایا، اے نور الدین تو یہاں سویا ہے اور میرے جسم کو کتے لگے ہوئے۔ یہ ہے نبی۔ اور آج تک عیسائی بیچارے پریشان پھر رہے ہیں کہ ہمارا نبی کہاں گیا۔ مسلمان جب زور لگاتے ہیں کہ تو پھر مان جاتے ہیں ہاں ہمارا نبی آسمان پہ چلا گیا۔ یا ان کی کتاب نے کہا کہ وہ 3 دن تک مرے رہے پھر زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد کہاں گئے؟ آج تک عیسائیوں کو بیچاروں کو نہیں پتا، نہیں چلا۔ وہ تذبذب کا شکار ہیں، ڈاما ڈول ہیں، نہ وہ محمدی بنے نہ وہ مسیح بنے، درمیان میں ان کی مورتی بنا لی، پوجنا شروع کر دیا، کفر شرک شروع کر دیا۔ آج تک عیسائیوں کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔
ہاں وہ بھی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. ہم نے تو آقا علیہ السلام کے فرمان کو اتنا کیا کہتے ہیں اپنے آپ پر یقین نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جتنا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر یقین ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا سچ کہا. اور نبی علیہ السلام کے فرمان پہ کچھ عیسائیوں کا عقیدہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، آسمان پہ اٹھا لیا ہے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں. یہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان جو قرآن نے بیان کی. اور ان حرام زادوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو گھٹانا شروع کر دیا. وہ مر گئے ہیں، مر کے مٹی ہو گئے ہیں، وہ جناب کشمیر میں آ کر دفن ہو گئے ہیں. کشمیر میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہاں سالوں سال کئی لاشیں ابھی تک ثابت پڑی ہیں، ثابت نکل آتی ہیں، اندر تک ٹھنڈ چلی جاتی ہے. تو عیسائیوں کو بتا دو تو وہ آج تک پاکستان والے عیسائی تو خاص طور پہ حکومت سے، کشمیر سے، سب سے چاہے ٹکر لینی پڑے، لڑائی لینی پڑتی، وہ ان کی قبر کھود کر امریکہ لے جاتا، اپنے شہر میں برطانیہ لے جاتا، اپنے شہروں میں کسی شہر میں رکھ دیتا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ زیارت کرتے رہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے رہیں. آج تک تو یہ مخمسے میں اپنا مرزائیوں کے پیچھے ہی لگ جاتے، لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ مرزائی بالکل انتہائی درجے کے جھوٹے ہیں. نہ تو عیسائیوں نے اس بات کی تائید کی اور نہ ہی کسی عیسائی ان کے اپنا پادری نے اس بات کی تصدیق کی کہ کشمیر میں ہے. پادریوں میں بھی کچھ پادری اس بات کے پختہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں اور قرآن پاک نے جو کہا ہے بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، یہ زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، اور اس کلام کو پوری کائنات مان گئی. اور احمد عیسیٰ جیسا جیل اجڑ وہ کہ قرآن پاک نامکمل ہے، وہ کہ قرآن پاک نامکمل ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اب بات میں کہہ رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاتمیت پر کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ روایت کرتی ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت بی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وارسلت الی الخلق کافہ وختم النبیون. یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا علیہ السلام کی شان میں حدیثیں اکٹھی کی رکھی. اب ان کو پڑھتے ہوئے مرزائی کو تو موت آتی ہے، اور جو نیا نبی عبدالغفار جنبہ اور جنبہ جو ہے نا، جنبہ نے بھی اپنے آپ کو خدا کہلانا، اپنے آپ کو نبی کہلانا شروع کر دیا. ایسے لعین مردود لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اوصاف بھی بیان فرمائے، اور وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جب جہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہتے ہیں جاؤ جان چھوڑو. یہی حال مرزائیوں کا ہے. حدیث قرآن پہ بات کریں ہاں کریں،
حدیث میں تو کہا ہے وَخُتِمَ النَّبِيُّونَ، ختم کر دیا گیا انبیاء کو، نبیوں کو ختم کر دیا گیا نبی علیہ السلام پہ آنے پہ، مراد کی اس کے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب یہ حدیثیں سناتے پڑھاتے مرزائیوں کو موت پڑتی ہے، اور جن کو موت پڑتی ہو ان کے سامنے ایسی 4 حدیثیں رٹی ہوں نا آپ نے، تو یہی پڑھو بار بار، خود بخود بھاگ جائیں گے۔ کس طرح بھاگیں گے؟ جس طرح کتا دم دبا کے بھاگتا ہے۔ کتے کو مار پڑنی شروع ہو جائے نا تو پھر وہ دم دبا کے بھاگتا ہے۔ یہ حدیثیں مرزائیوں کے لیے مار ہیں، اس طرح جس طرح کتے کو مار پڑتی ہے نا۔ اگر آپ کو حدیثیں آتی ہیں تو جب آپ کہیں گے ختم النبیون، تو یہ دم دبا کے بھاگیں گے، جس طرح شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے بھاگتا ہے، اسی طرح اس کتے سے بھی بدتر یہ دم دبا کے بھاگیں گے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کو بھی مسلمان تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ ان حدیثوں کو یاد کر اور آقا علیہ السلام کے فرمانات کو اپنے سینوں میں بسائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے فرمانات کو اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ان کو، اور جنہوں نے یہ کام کیا، مسلم، بخاری، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پہ بھی ہزارہ رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے دیے ہوئے